اما بعد، آج ہم دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں شرح دعائے افتتاح کے عنوان سے حاضر خدمت ہیں۔ چند جملے اور چند فقرے جن کے آج مختصر وضاحت ہم کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں امام اپنے چاہنے والوں کو درس دے رہے ہیں کہ پروردگار سے مانگنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا: اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، پروردگارا خدایا ہم تیری ثنا کا آغاز تیری حمد سے کر رہے ہیں۔ وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، اور تیرے احسان سے حق و ثواب کی راہ تلاش کرتے ہیں۔ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ والرحمہ، اور ہمیں یقین ہے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے مقام عفو و رحمت میں۔ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النِّكَالِ وَالنِّقْمَةِ، اور سب سے زیادہ سخت انتقام لینے والا ہے عقاب اور انتقام کے مقام پر۔ وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، اور سب سے عظیم جبار ہے کبریائی اور عظمت کے مقام پر۔ امام نے ان فقرات میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہمیں اللہ کی ثنا کا آغاز اس کی حمد سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امور اور ہمارے کام پائیدار اور مضبوط ہوں، استحکام انہیں حاصل ہو، تو ان اسباب کو فراہم کرنا پڑے گا جن اسباب کی وجہ سے امور پائیدار اور مضبوط ہوتے ہیں، جن امور کی وجہ سے کاموں کو استحکام ملتا ہے۔ صرف دعا کرنے سے، بارگاہ پروردگار میں ہاتھ اٹھا کے سوال کرنے سے کسی کام کو استحکام عطا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایک اصول معین کیا ہے کہ ان اصولوں پر کاربند ہو کے اور ان اصولوں پر چل کے کسی بھی امر کو اور کسی بھی کام کو پائیداری اور استحکام نصیب ہوتا ہے۔ ان استحکام کے حصول کے لیے ان رہنما خطوط میں پہلی ایک چیز انحراف سے دوری، غلطیوں سے بچنا اور خطاؤں سے دور رہنا۔ اگر ہم انحرافات سے پرہیز کریں گے، غلطیوں سے بچتے رہیں گے، تو لطف الہی ہمارے شامل حال ہوگا اور ہمارے امور خود بخود مستحکم تر ہوتے چلے جائیں گے۔ مگر یہاں پر ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے امور کو استحکام حاصل ہو جائے، مستحکم ہو جائے، پائیدار ہو جائے، تو ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری کوششوں کا صرف نتیجہ ہے، ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف ہماری کوششوں کا نتیجہ
استحکام نہیں ہے، اس پروردگار کا کرم ہے اور یہ اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور اس کوشش کے نتیجے میں اس نے اس کام کو استحکام اور پائیداری عطا کر دیا۔ یقین جانیے، بغیر یقین و اذعان کے بارگاہ خدا میں کبھی وارد نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ ہی ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو غفلتوں کو دور کر دیں، بے خبریوں سے کنارہ کش ہو جائیں، اور جب کبھی اللہ سے طلب کریں تو ان کے صفات، اس کے کمالات کو یاد دلائیں، تاکہ بار بار رحیم ہے پروردگار تو کریم ہے، تاکہ ہم کو یہ احساس ہو کہ ہم کس عظیم ذات کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کس عظیم ذات سے محو مناجات ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہو، اپنے مناسب محل پر انجام پائے، ہر صفت اپنے مناسب وقت پر ظہور پذیر ہو۔ کسی چیز یا کسی ذات میں مختلف ازداد کا جمع ہو جانا یہ اس کا نقص نہیں ہے، اس کا کمال ہے۔ کسی بھی ذات کے اندر، کسی بھی شخصیت کے اندر ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی جذبہ رحمت ہو، جذبہ مجازات بھی ہوتا ہے، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، مگر ان ضدوں کا پایا جانا یہ ہماری کمی نہیں، کمال ہے کہ ایک وقت میں دونوں جذبات پائے جاتے ہیں۔ بس صرف ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر جذبے کا استعمال برمحل ہو، بے محل نہ ہو۔ ان جملات میں مولا نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، پروردگارا ہم تیری ثنا کا آغاز تیری حمد سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد مولا نے فرمایا وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلثَّوَابِ بِمَنِّكَ، اسباب وہ امور جو مطابق حق و حقیقت ہوتے ہیں، ان میں خطا، انحراف نہ پایا جاتا، اور مسدد یعنی وہ ذات جو کسی چیز کو پائیدار بنائے، اس کو استقامت اور استحکام عطا کرے۔ امام نے پروردگار کو ایک ایسی ذات سے تعبیر کیا ہے جو ان چیزوں کو پائیداری عطا کرتی ہے جو مطابق حق و حقیقت ہو، ان چیزوں کو پائیداری عطا نہیں کرتی ہے جو حق و حقیقت کے برخلاف ہو۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا اللہ مقام بخشش و رحمت میں کائنات کی مہربان ترین ذات کا نام ہے، لہذا ہمیں رحمت الہی کے مواقع پر خود کو قرار دینا چاہیے تاکہ ہمارے بھی شامل حال اس کی رحمت و الفت اور مکرمت ہو سکے۔ چونکہ ذات باری مقام سزا میں اور مقام عذاب میں کائنات کی سخت ترین ذات ہے اور سخت ترین عذاب دینے والی ذات ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ ایسے مواقع اور ایسے مراحل سے دور رہنا چاہیے جن مراحل میں پڑنے کے بعد ہمیں یہ خطرہ ہو کہ پروردگار کا عقاب ہمارے شامل ہو سکتا ہے۔ ہمیں
گھیر سکتا ہے۔ عظمتوں کے نمایاں کرنے کے مقام میں عظیم قدرت کا مالک ہے پروردگار، اس کی کبریائی تک طائران فکر و خیال کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے ذات باری کی کبریائی کا اعلان فرمایا ہے اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ پروردگار کی یہ کبریائی کسی خاص زمانے، کسی خاص مکان یا کسی خاص قوم اور قبیلے سے مخصوص نہیں ہے۔ سورہ جاسیہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذات پروردگار کے لیے کبریائی ہے، زمین میں بھی آسمانوں میں بھی۔ اس کی عظمت، اس کی بزرگی تک ہم اور آپ کے تصورات بھی نہیں پہنچ سکتے۔ علم کلام میں اللہ کے صفات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک صفات ذاتی ہے اور ایک صفات فعلی ہے۔ صفات ذاتی وہ صفات جن کے وجود میں آنے کے لیے صرف ذات کا وجود کافی ہے، کسی دوسری چیز کے وجود کا محتاج نہیں ہے، صرف اس کی ذات کافی ہے۔ اور صفات فعلی وہ صفات ہوتے ہیں جن صفات کے وجود میں آنے کے لیے مخلوقات کا ہونا ضروری ہے۔ رحمت و نعمت کا تعلق صفات فعلی سے ہے، یعنی جب تک کائنات میں مخلوقات نہ ہوں گے اس کے رحمت کے تصور کو ہم درک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اس کے عذاب کی کیفیت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ دعا افتتاح میں ارشاد ہوتا ہے اللہ ارحم الراحمین ہے مقام عفو و رحمت میں، اور اشد المعاقبین، سخت ترین عقاب کرنے والا، عذاب دینے والا ہے مقام عقاب و عذاب میں۔ اس مقام پر ہمیں غور کرنا چاہیے، جہاں رحم کا مقام ہے وہیں رحم کرے گا پروردگار، جہاں عفو کا مقام ہے وہیں معاف کرے گا پروردگار، لیکن جہاں عذاب کا مقام ہے، جہاں سختی کا مقام ہے، جہاں عقاب کا مقام ہے، وہاں عقاب کرے گا۔ ذات پروردگار عادل ہے، مقام رحم میں رحم و مغفرت فرمائے گا، مقام عفو میں معاف فرمائے گا، بخش دے گا، لیکن مقام عذاب میں پروردگار کے ہاں اللہ نے کچھ شافعین معین کیے ہیں، اگر ان کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو جائے، اگر ان کی شفاعت کے لائق اور ہم بن جائیں تو یقیناً عذاب الہی ان کی شفاعتوں سے ٹل سکتا ہے، ان کی شفاعتوں سے ہم رحمت کے مقام پر آ سکتے ہیں، مغفرت کے مقام پر آ سکتے ہیں۔ خدایا تجھے تیرے خالص بندوں کا، تیرے مخلص بندوں کا واسطہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم تیرے مخلص بندے کے غلام بن سکے اور اس لائق ہو سکے کہ تیری رحمتیں ہمارے شامل